بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن میرے بیٹے اور بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کو دانہ اور پانی ڈالنے کا فائدہ۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کو دانہ پانی ڈالنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پرندوں، چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کو دانہ پانی ڈالنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے 3 انعامات ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اس شخص کے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ جو شخص کیڑوں اور پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے، جو شخص پرندوں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کے گھر میں غربت نہیں آتی، فاقہ نہیں آتا۔ جس انسان کو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ثواب ملتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو بھی دانہ ڈالنے کا ثواب ملتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، جانوروں کو پانی پلانے کا بھی ویسے ہی ثواب ملتا ہے جس طرح کسی پیاسے انسان کو پانی پلانے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ گار شخص کا واقعہ سنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، پچھلی امتوں میں سے ایک گناہ گار شخص تھا، سیاہ کار تھا، وہ سفر کو جا رہا تھا، راستے میں اس کے پاس پانی ختم ہو گیا، 3 دن وہ بیچارہ پیاسا رہا۔ جو 3 دن سے پیاسا ہو، ذرا بتاؤ اسے پانی کی کتنی اشد ضرورت ہوگی۔ اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ کافی جستجو کے بعد اسے ایک کنواں ملا۔ اس نے جھانک کر دیکھا کہ پانی تو ہے مگر بہت نیچے ہے۔ بہت مشکل سے وہ کنویں کے اندر گیا، پانی پیا، پانی پی کر باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ تو اس گناہ گار شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اسی طرح ہی اسے بھی پیاس لگی ہوئی ہوگی اور یہ پریشان ہے، جس کی وجہ سے بیچارہ کیچڑ چاٹنے پر مجبور ہے۔ اب اس گناہ گار شخص نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کرم کرنے پر آتا ہے تو پھر کوئی بہانہ نکال ہی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی لیتا ہے۔ اس گناہ گار شخص نے کیا کیا؟ پھر گیا کنویں کے اندر، یعنی دوبارہ کنویں میں گیا، بڑی مشکل کے ساتھ اپنے موزے کو پانی سے بھرا اور کنویں سے باہر آ کر اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ ایک دن گناہ گار شخص مر گیا۔ مرنے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ گناہ گار شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا، وہ میاں، تو گناہ گار تھا، تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا، پھر تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ چپ کر، اب میں جہنمی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اب میں جنتی ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ کون سا ایسا عمل تو نے کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھے کام نہیں کیے تھے مگر ایک کام میں نے ایسا کیا تھا، وہی عمل میرے اللہ کو پسند آ گیا تو میرے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا وہ کون سا نیک عمل تھا؟ تو اس نے کہا میں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ سبحان اللہ! اب اندازہ تو لگائیں کہ اگر ایک گناہ گار انسان، سیاہ کار انسان، خطا کار انسان، گناہوں میں ڈوبا ہوا ذلیل انسان، اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پیاسے کتے کا حیا کر کے گناہ گار کو بخش دیا، اس بات کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں کہ مخلوق خدا کے ساتھ جو شخص انسانوں کی خدمت کرتا ہے، پیاسے انسان کو پانی پلاتا ہے، بھوکے انسان کو کھانا کھلاتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ میں تو بات پر کہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی خدمت پہنچا دیتی ہے، جہاں غریب کو دی گئی روٹی پہنچاتی ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی عادت پہنچا دیتی ہے۔
عبادت اس مقام پر پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے، یعنی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پیاسے کتے کا حیا کر کے میرے اللہ نے اس گنہگار کے تمام گناہ بخش دیے۔ اب ایک دوسری حدیث میں تصویر کا دوسرا رخ بیان کرتے ہوئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک خاتون تھی جو خود کو اللہ کے سامنے بڑی مقبول ترین خاتون سمجھتی تھی۔ دیگر عورتیں بھی یہی سمجھتی تھیں کہ یہ اللہ کی نیک ہے، ولیہ ہے۔ اس خاتون نے گھر میں بلی پال رکھی تھی، بلی کو گھر میں باندھ رکھا تھا۔ وہ کمبخت اس بلی کی خوراک کا بندوبست نہ کر سکی، اسے بھول گیا میرے گھر میں بلی بندھی ہوئی ہے، وہ بلی پیاسی اور بھوکی مر گئی۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا ناپسند تھا کہ لڑنے کے بعد میرے اللہ نے اس خاتون کی تمام نیکیوں کو اس کے منہ پر مار دیا۔ اس بلی کے بننے کے جرم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں ایک گنہگار شخص تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے زید و کارب نے اس کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کی۔ تدفین کرنے کے بعد سارے گھر واپس آ گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص قبر کے اندر خوشحال بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جہاں نجات مل گئی تو سارے مراحل اگلے آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو اگلے مراحل بھی دشوار ہو جائیں گے۔ قبر سے نجات پا کر وہ شخص خوشحال قبر کے اندر بیٹھا ہوا۔ دیکھنے والے نے کہا او گنہگار، تو گناہ گار تھا، تو روتا نظر آتا تو خوشحال کیوں بیٹھا ہے؟ کہا میاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، الحمدللہ اس منزل میں تو میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح قبر سے مجھے کامیابی ملی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخر کون سا ایسا تو نے نیک عمل کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، میری اولاد نے زید و کارب نے جب مجھے دفن کیا، میری تدفین کے بعد میرے اوپر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد میرے ایک بچے نے گندم کے کچھ دانے اٹھائے اور میری قبر کے اوپر پھینک دیے، اور سارے واپسی کی طرف چل دیے۔ پرندے آئے، ایک ایک دانہ اٹھا کر چلے گئے۔ ان میں سے ایک پرندہ ایسا تھا جو سخت بھوکا تھا، اس پرندے نے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں لیا اور جو کہتے ہوئے اڑ کر چلا گیا۔ مالک جس مقصد کے لیے لوگوں نے جہاں دانے پھینکے ان کا وہ مقصد پورا فرما، جبکہ میرے بچے نے اس مقصد کے لیے میری قبر کے اوپر دانے ڈالے تھے کہ پرندے اور کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور یہ میرے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے گا۔ میرے نام پر میرے بیٹے نے بھوکے پرندوں کو ایک دانہ ڈالا ہے، بس اس دانے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر میں نجات دلائی ہے، اللہ نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ ایک دانے کے صدقے اللہ نے مجھے قبر کے کیڑوں سے بھی مجھے بچا لیا ہے۔ حضرت مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پرندوں، چرندوں، کیڑوں مکوڑوں کو دانہ ڈالنے والے شخص کو اللہ کی راہ سے 3 انعامات ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر میں غربت نہیں آتی، غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں، امیری روج پر آ جاتی ہے۔ نمبر 2، ایسے شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔